أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ومثل الذين اور مثال ان لوگوں کی ينفقون أموالهم جو خرچ کرتے اپنی مالوں کو ابتغاء مرضات اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے وتثبیتا من انفسہم اور اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے کمثل جنہ اس کی مثال اس باغ کی طرح ہے بربوا جو اونچی زمین پر ہو اصابہا وابل اور پہنچ جائے اس کو تیز بارش تو فآتت اکلہا ضعفین یہ دے دیتا ہے اپنا میوہ ڈبل فإن لم یصبھا وابل اگر نہیں پہنچتا اس کو تیز بارش فطل تو شبنم بھی کافی ہے واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس انفاق کی مثال بیان فرمائی جس انفاق میں احسان، تکلیف اور ریاکاری ہو۔ تو اب اس آیات کریمہ میں اس کے بالعکس اس انفاق کی مثال بیان فرما رہے جو انفاق خالصتاً اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے کیا جائے۔ اس آیات کریمہ میں ایک تو انفاق کے لیے دو شرائط بیان کیے گئے اور دوسرے نمبر پر ایسے انفاق کی مثال یہ بیان کی گئی ہے۔ جو دو شرائط بیان کیے گئے ہیں تو اس میں سے پہلی شرط ابتغاء مرضات اللہ کہ انسان مال خرچ کرے تو خالص اللہ کی رضا ڈھونڈنے کے لیے۔ ابتغاء مرضات اللہ مفعول لہ لاجل ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اور یہ معنی یہ حال ہے ای مبتغین مرضات اللہ کہ یہ لوگ تلاش کرنے والے ہیں مرضات اللہ اللہ کی رضا کو، یعنی مال اس لیے خرچ کرتے تاکہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو جائے، اور اللہ رب العالمین کی رضا یہ باعث ہے اس انفاق پر۔ تو یہ تو اخلاص ہے کہ انسان خرچ کرے تو اخلاص کے ساتھ اور اس کی نظر صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر ہو، اس کے علاوہ لوگوں پر نہ ہو کہ لوگ مجھے یہ کہے کہ اتنا سخی ہے یا اتنا مال لگانے والا، اتنا ہمدردی کرنے والا، اتنا انسانیت کا خیال رکھنے والا، یہ لوگوں پر نظر نہ ہو بلکہ خالص اللہ پر نظر ہو۔ اور دوسری شرط وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یہ مال خرچ کرتا ہے تو اپنے دلوں کے مضبوطی کے لیے، یعنی مال کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے لگاتا ہے تاکہ یہ اپنے دین پر مضبوط ہو جائے۔ تو یہ بہت اچھی صفت، کیونکہ مال لگانا یہ مشکل کام، تو اب انسان دین پر مضبوط اس ٹائم رہ سکتا ہے جب انسان اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے مال لگانے والا ہو۔ تو جو جتنا زیادہ مال لگانے والا ہے اتنا ہی زیادہ وہ دین پر مضبوط ہوتا ہے۔ تو دین پر مضبوطی کی خاطر یہ اللہ کے راہ میں انفاق کرتا ہے، اور یہ معنی یہ ہے کہ وہ تثبیتا من انفسہم کہ یہ اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے انفاق کرتا ہے، یعنی تاکہ میرا دل یہ ایمان اور انفاق پر مضبوط ہو جائے۔ مثلا ایک آدمی ہے وہ انفاق مال لگانے کا عادی نہیں ہے، تو وہ مال اس لیے لگاتا ہے تاکہ مجھے عادت پڑ جائے اور میں خالص اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے دینے والا بن جاؤں، اور اپنے آپ کو عادی بنانے کے لیے وہ خرچ کرتا رہتا ہے، تو اس پر بھی اللہ رب العالمین انسان کو اجر دیتا ہے۔ اور یہ معنی ہے کہ وہ تثبیت من انفسہم کہ یہ آدمی جو مال لگاتا ہے تو اس مال لگانے پر دو باتیں باعث ہے۔ ایک تو اللہ کی رضا باعث ہے،
اس لیے مال لگاتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اور دوسرا باعث اس پر تثبیت من انفسہم، اپنے دل کو مضبوط کرنا انفاق پر، یعنی اس کا دل مضبوط ہے ایمان پر، تو اس وجہ سے یہ اللہ کے راستے میں مال لگاتا ہے. شک اور تردد کے ساتھ اپنا مال نہیں لگا رہا، بلکہ ایمان پر مضبوط ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین کے لیے مال لگا رہا ہے. کیونکہ انفاق کے ذریعے انسان کے دل میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اور آدمی ایسا ہو لگانے والا کہ مال دیتے وقت اس کے ہاتھ نہیں کانپے، بلکہ مضبوط دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کے راہ میں لگانے والا، اس پختہ یقین کے ساتھ کہ میں اللہ کے لیے یہ دے دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے ڈبل دے دے گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے اس مال میں برکت ڈالے گا، یہ جنت جانے کا باعث ہوگا. تو اب مال لگاتا ہے مگر کانپتا نہیں اس وقت، بلکہ دل کی مضبوطی کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال لگاتا ہے. تو اب اس کی مثال یہ اس باغ کی طرح جو ایک اونچی زمین پر ہو، تو اس تیز بارش پہنچتی ہے تو ڈبل فائدہ، کم پہنچتی ہے تو بھی فائدہ ہے. حاصل اس مثال کا یہ ہے کہ ایک باغ ہے، انتہائی خوبصورت باغ، اور اس باغ کی جو جگہ ہے وہ جگہ بھی ایسی ہے کہ بالکل اونچی جگہ ہے، وہاں پر بارشیں زیادہ ہوتی ہے، تو اونچی جگہ باغ کے لیے خوبصورت ہوتی ہے، مزیدار ہموار قسم کی زمین ہوتی ہے، اور اس باغ پر سورج بھی لگتا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا پھل بھی صحیح رہتا ہے، ذائقہ دار رہتا ہے، اور اسی طرح ہوائیں بھی اس پر لگتی رہتی ہے تو بدبودار بھی نہیں ہوتا ہے. تو الغرض یہ باغ انتہائی خوبصورت باغ جو ایک چوٹی پر ہو، اور وہاں ہوائیں اس پر مختلف اطراف سے لگے، سورج بھی اس پر ہر طرف سے آئے، تو اب یہ والا باغ یہ بدبوئی سے اور اس کے علاوہ دیگر عام باتوں سے محفوظ رہتا ہے. تو اس پر بارش ہوتی ہے تیز تو بڑا فائدہ ہے، یہ اپنا میوہ ڈبل دے دیتا ہے. اور اگر بارش اس پر نہیں برستی تو تھوڑا بہت جو شبنم ہوتا ہے وہ شبنم بھی اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ تو اونچی جگہ پر ہے، اونچے، اور روز اس کے اوپر شبنم پڑتا رہتا ہے یا پانی اس پر پڑتا رہتا ہے، تو اس وجہ سے وہ شبنم بھی اس کے لیے کافی ہے. بالکل اسی طرح مومن کے ایمان اور اس کے انفاق کی مثال کہ ایک آدمی خرچ کرتا ہے اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے اور دل کی مضبوطی کے لیے. تو اب لگانے والے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہے جو مال لگاتے ہیں تو اللہ کی رضا بھی تلاش کرتے اور تثبیت من انفسہم یہ بھی تلاش کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے ڈبل اجر. جس طرح کہ یہ باغ ڈبل میوہ دیتا ہے تو اسی طرح یہ آدمی یہ بھی اس کو بھی اللہ رب العالمین ڈبل اجر دیتا ہے. اور یہ معنی یہ ہے کہ یہ آدمی جو اللہ رب العالمین کے لیے مال لگانے والا ہے تو جتنا اس میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا اس کی تڑپ ہو، تو جتنا زیادہ ہو اتنا اجر بڑھے گا. اور اگر اللہ کی رضا یہ نہیں صرف تثبیت من انفسہم ہے تو پھر ایسی صورت میں بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی فطل شبنم یہ انسان کے لیے کافی ہے. تو یہ دونوں قسم کی باتیں اور دو قسم کے لوگ، یا ایک ہی آدمی ہے لیکن مال لگاتا ہے مگر اس کے نیت میں فرق ہے، اور تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین اجر بھی ڈبل دیتا ہے. ایک ہی آدمی ہے صدقہ کرنے والا، ایک کو اللہ زیادہ اجر دے دیتا ہے اور دوسرے کو اللہ رب العالمین کم اجر دے دیتا ہے، کیونکہ اس میں اخلاص زیادہ ہے، اللہ کی محبت زیادہ ہے، تثبیت من انفسہم دل کی مضبوطی سے لگا رہا ہے، اور دوسرے آدمی میں یہ باتیں نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ ڈبل اجر کا مستحق ہوگا. فآتت اکلہا ضعفین اپنے میوے ڈبل دے دیتا ہے. کبھی کبھار باغ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سال میں 2 مرتبہ میوہ دیتا ہے، جس طرح کہ انس رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے میوے سال میں 2 مرتبہ ہوتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ اس کی عمر لمبی کر اور اس کے مال اور اولاد میں برکت دے. تو یہ دعائیں قبول ہوئی تھی، تو ان کا باغ وہ سال میں 2 مرتبہ کھجور یہ اس کا فصل دیتا. تو اس آیات کریمہ میں یہ مثال بیان کی گئی ہے. اب اگلی آیات میں ایک اور مثال بیان کی گئی، اس کے بعد انشاءاللہ کل